الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی موت کا انکار کرے گا تو موت آ کر بتا دے گی تیرا انکار غلط ہے۔ اور دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب فنا ہونے والی، یہاں تک کہ دنیا بھی فنا ہونے والی۔ جب دنیا ہی فنا ہو جائے گی تو دنیا میں رہنے والی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ لہٰذا اپنا یہ خیال بنا لینا کہ مجھے بہت دن زندہ رہنا ہے، یہ ایک غلط خیال ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے بیماریاں آ رہے تو بھی چھوڑ دے رہے، مرنا ہی چھینا، بلکہ یہ بھی غلط ہے۔ جتنی تدبیریں صحت کی ہم کر سکتے ہیں کریں، لیکن موت کا تو ایک وقت متعین ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کوئی زیادہ لمبا جیے گا تو وہ اللہ کا محبوب ہوگا، جو جلدی مرے گا وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اگر زیادہ جینا اور لمبی عمر کا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کی علامت ہوتی، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوتی، تو سب سے لمبی عمر ہمارے آقا سرکار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 برس کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو اللہ کو محبوب وہی ہے جو اللہ کی محبوبیت والے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرے گا وہی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا، چاہے اس کی عمر لمبی ہو چاہے اس کی عمر چھوٹی ہو۔ ہر انسان کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کو فنا ہونا ہے، کوئی باقی رہنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو جب موت آنے والی ہے تو ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میری موت اچھی آئے، اور ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میری موت ایمان پر آئے، یہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ اور اچھی موت آنا یہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اب حسن خاتمے کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آج کے اس جمعہ میں مختصر طور پر 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ان باتوں پر توجہ فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنے کرم سے ایمان پر فرمائے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ میرا ایمان کیسا ہے؟ میرا ایمان مضبوط ہے؟ میرا ایمان کمزور ہے؟ میں بوڑھا ہوں تو میرے ایمان کو کس درجے پر ہونا چاہیے تھا اور اب میرا ایمان کس درجے پر ہے؟ میں جوان ہوں تو میرے ایمان کے اندر کتنی حرارت، جرأت، تیزی اور طغیانی ہونی چاہیے تھی، اور میرا ایمان اس وقت کتنا سرد اور ٹھنڈا ہے؟ بچے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بچوں میں ایمانی جذبہ کتنا ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کے واقعات پڑھیں، ان کے ایمان کے واقعات کو سنیں، ایمان کی محنتوں پر جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں سنیں۔ اور اس کے لیے سب سے آسان فضائل اعمال کتاب
جس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حصے میں حکایات صحابہ لکھا ہے۔ وہ حکایات صحابہ اپنی مسجدوں میں پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھ کر سنائیں، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی آئے۔ بچے ہیں تو بچوں کے ایمان میں جوش پیدا ہوگا، جوانوں کے ایمان میں بلا کی روانی آئے گی، بوڑھوں کے ایمان کے اندر معیار آئے گا اگر ہم حضرات صحابہ کے واقعات کو پڑھیں گے۔ اور اپنے ایمان کو خراب کرنے والی کوئی بھی حرکت نہ کریں۔ نمازوں کو چھوڑنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے جانب اپنی توجہات زیادہ بڑھانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے آگے سروں کو جھکانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو فاعل حقیقی سمجھنے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی ہمیشہ فکر کریں۔ بہت سارے مسلمان، بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، جہالت میں، ناواقفیت میں، ایمان کی چکر میں ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ کوئی کپڑا باندھ لیا، اس کے آگے سجدہ کر لیا، کوئی مزار بنا لیا، اس کے آگے سجدہ کر لیا، پتہ نہیں جس کے دل میں جہاں جھکنا دل بولا وہاں جھک رہے ہیں۔ کوئی اپنا پیر و مرشد ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ حرام، کسی کے لیے بھی سجدہ حرام۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سر کو سوائے اللہ کے کسی کے آگے مت جھکائیے۔ سر کٹانا گوارا کر لیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا گوارا نہ کریں۔ پہلی چیز اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا وہ نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نمازوں کو ان کے وقت پر ہم ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں یہ ہماری نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا۔ تو مومن کو مومن باقی رکھنے والی چیز نماز ہے، اور مومن کو ایمان سے ہٹا کر کفر کے قریب لے جانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کا خیال ہمیشہ اپنے اندر رکھیے۔ جس طرح بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، بغیر نماز کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے بڑی سخت سے سخت وعیدیں آئی، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے نماز چھوڑنے والے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے 4 بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جینے کا بھی حق نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے نمازی کو اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا تو ایسی صورت میں 40 قبر پیر کی طرف اور 40 قبریں سر کی طرف، 40 قبریں دائیں ہاتھ کی طرف اور 40 قبریں بائیں ہاتھ کی طرف اس کی بے نمازی کی قبر پر اترنے والی لعنت اور نحوست کی وجہ سے پریشان رہتی ہے۔ یعنی بے نمازی کو ہی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے اطراف میں جتنی قبریں ہیں ساری قبریں پریشان رہیں گی اس کے اوپر آنے والی نحوست کی وجہ سے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیران پیر بخشوا لیں گے۔
دیکھو خود حضرت پیران پیر کیا فرماتے ہیں، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کو جہاں چاہے دفن کر لو، درندوں کے حوالے کر دو، کیا کرنا ہے کر لو، مگر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ سب سے آسان اور ٹھنڈا موقف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کو قید کیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، اور اس کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، یہاں تک کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے۔ نماز کا عادی ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر نماز کا عادی نہیں ہوا تو اس کو ایسے ہی مارا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں، صرف جمعہ پڑھ لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، 5 وقت کی نمازیں ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں اگر مرتے وقت کلمے کی تمنا دل میں ہے۔ تیسری چیز، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر تسبیح لے کر بھی کیا جا سکتا ہے، بغیر تسبیح کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھا رہا ہے، خیال رہے میرا رب میرے کھانے کو دیکھ رہا ہے۔ کہیں جا رہا ہے تو خیال رہے میرا رب میرے جانے کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر عمل پر یہ خیال ہو کہ اس وقت میرے رب کی توجہ میری جانب ہے، اور اللہ کا ذکر پابندی سے کریں۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ مرے ہوئے شخص کی طرح ہے۔ اور ذکر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ تاریکیوں میں اور اندھیریوں میں رہے گا۔ اللہ کے ذکر کی آسان ترتیب، صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے 5 تسبیحات کر لیں۔ پہلے کلمے کی ایک تسبیح پوری پڑھیے 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ پڑھیے ایک تسبیح، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ سوم کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھیں۔ انشاءاللہ زندگی میں عجیب و غریب برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ 5 تسبیحات صبح اور 5 تسبیحات رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور اپنی توجہ کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب مت لے جائیے۔ آپ پریشان ہیں، اللہ نے پریشانیوں کا حل بھی اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، لہذا اللہ کا ذکر کریں۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہیں تو آپ یہ عاملوں کی چکر میں مت پڑیے، یہ تعویذوں کی چکر میں مت پڑیے۔ بہت سارے لوگ جا جا کے پیسے دے دے کے ایمان خراب کر رہے ہیں۔ انہیں نمبر لکھ کے دیتا، وہ نمبر لا کے بن دیتے۔ اگر نمبروں میں رہتا تو 1 سے لے کے 1000 تک، بلکہ کہاں تک گنتی آتی وہاں تک لکھ لو، لگا لو۔ جیسے لوگوں کا ذہن خراب امام ضامن کے اوپر ہے، ایسے ہی خراب بعض لوگوں کا تعویذوں کے اوپر بھی ہے۔ جیسے امام ضامن بن لیتے نا، 2 روپے 5 روپے ڈال کے بن دے کہ ہاں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس طرح وہ پاگل پن ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا پاگل پن بعض تعویذوں کے اوپر ہے، اور یہ ریڈی میڈ تعویذ تو ہرگز مت لو، یہ سراسر ایمان کو خراب کرنے والی ہے۔ یہ ملتے نا درگاہوں پہ، وہاں یہاں ٹوپیوں کی دکانوں پہ ریڈی میڈ تعویذاں سلور کے کور کے اندر ملتی ہے، ہرگز مت لیجیے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ہمارے رشتہ دار اجمیر شریف گئے عرس سے، اجمیر شریف سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے میرے کو بھی دیے ایک تعویذ، تبرک دیے تو تبرک ہم لیے،
تبرک کے ساتھ انہوں کیا کرے، تھوڑا ناڑا بھی دیے، ایک تعویذ بھی دیے، ہری تعویذ۔ تو میں کیا کرا ان کے سامنے، حضرت ذرا تعویذ کھول کے دیکھے، ارے اجمیر کی تعویذ ہے، تمہارے کو ذری بھی شرم ہے نہیں، کھول رہے تم اجمیر؟ بھائی دیکھیں گے اندر کیا ہے تاکہ ہمارے کو بھی برکات حاصل ہو جاتے اجمیر کی تعویذ کے۔ ٹھیک ہے بول کے ہم ان کے سامنے تعویذ کو کھولے، ہرا کپڑا ہے، ہرے کپڑے کے اندر پرنی ہے خالی، بس پرنی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی پرنی لپٹ دیے، پرنی لپٹ کے ہرے کپڑے میں لپٹ کے دے دی۔ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اجمیر شریف جاتی ہے اور وہ تعویذ لا کر کوئی رٹے کو باندھ رہا ہے، کوئی گلے میں باندھ رہا ہے، کوئی چھوٹے بچوں کو باندھ رہا ہے۔ عجیب و غریب حال ہے لوگوں کا۔ وہ اگربتیوں کی جو گرتی ہے نا دھول، اس کو بھی بعض لوگ ایک کپڑے میں بند کے اس کو بھی تعویذ بنا کے ڈال دیتے۔ عقیدے اتنے خراب ہیں ہمارے۔ درگاہوں کو گئے تو وہاں پہ 5 روپے کا لے کے ناڑا بند لیتے، ارے بھائی انہیں بنڈل لا کے دکان میں رکھ کے بیچ رہا، وہ لے کے بند لینے سے کیا ہوگا؟ چلو بھائی وہ ناڑا خبر کو لپٹے ہوا ہے، وہاں سے نکال کے کاٹ کے بند لے رہا بولے تو ایک بات، وہاں انہیں لے کے آ کے بنڈل رکھ کے بیچ رہا، لے کے آ کے انہیں 5-7 روپے کا بنڈل، انہیں جا کے داغا لے کے بند لے کے میں درگاہ کو جا کے آیا۔ اور بعض لوگ اس وقت بیوقوف لوگ اس کو اہل سنت کی علامت بھی سمجھ رہے ہیں، میرے ہاتھ میں ناڑا ہے تو میں پکا درگاہ والا ہوں۔ بھائی آپ درگاہ کا کوئی منکر نہیں ہے، درگاہ والے تو سب سے زیادہ ہر شخص درگاہ والا ہے۔ میری بھی درگاہ بنے گی، آپ کی بھی درگاہ بنے گی، مر جاؤ خود بخود درگاہ بن جاتی، بولنے کی بھی ضرورت نہیں بنتی۔ میری درگاہ نکو بنا بولے تو بھی لے کے جا کے زبردستی گاڑ دیتے، خبر بن گئی، درگاہ بن گئی، بات ختم۔ درگاہ کیا ہے؟ قبر کا نام ہی درگاہ ہے، سب کی درگاہ بننے والی ہے۔ یہ تصور مت دو ہم درگاہ والے ہیں، انہوں درگاہ والے نہیں ہیں، ہر مومن درگاہ والا ہے۔ لہٰذا اپنے عقیدوں کو خراب اللہ کے واسطے مت کیجیے۔ اور اگر پریشانی ہے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، پہلی رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھیے، دوسری رکعت میں سورہ الم نشرح پڑھیے۔ حضور کریم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کے اندر تسلی دی گئی تھی، پریشانیوں سے حفاظت کی اور مشکلات کے بعد آسانی کی بشارتیں دی گئی تھی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن روحانی شفا بھی ہے، ظاہری شفا بھی ہے، اس لیے یہ پڑھیے۔ آپ کو کسی کا ڈر ہے، خوف ہے، تو ایسی صورت میں یا مغنی یا وکیل کا کثرت سے ورد رکھیے، انشاءاللہ اللہ مسائل حل کریں گے۔ آپ کے اندر ہول و گھبراہٹ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھیے، اللہ گھبراہٹ کو دور کر دیں گے۔ لیکن یہ عاملوں کے پاس جا کے ہزاروں روپے ڈال دینا، کاروبار نہیں چل رہا، عامل کے پاس چلے گئے، پریشانی آ گئی عامل کے پاس، ان خود کاروبار سے تنگ آ کے کچھ بھی نہیں کر رہا، ناکارہ ہو گیا تو عامل بن کے بیٹھ گیا ایک جگہ پہ، ہم خود جا کے اس کے پاس اپنی پریشانیاں سنا رہے ہیں، تو ایک پریشان دوسرے پریشان کی کیا مسئلے حل کر سکے؟ مسئلے حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ توجہ کامل اللہ کی جانب رکھیے اور اللہ کا ذکر پابندی سے کیجیے۔ اور چوتھی چیز، ایمان پر خاتمے کے لیے اخلاق اچھے بنائیے۔ جتنے اچھے اخلاق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ کرم نوازی کے معاملے کریں گے۔ اچھے اخلاق کا مطلب میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں یہ نہیں ہے ہنس کے مل لیے، جھک کے مل لیے، جی 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 کر لیے، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا مطلب ہے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں ہمیشہ سب کے لیے نفع پہنچانے والا بنوں، میری ذات سے نہ کسی کی ذات کو تکلیف ہو، نہ کسی کی نوکری کو تکلیف ہو، نہ کسی کی کسی بھی چیز کو تکلیف پہنچے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن مومنی نہیں ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے، اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اچھے اخلاق اختیار کیجیے۔ اچھے اخلاق کا مطلب بزدلی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بزدلی کو اچھے اخلاق سمجھ رہے ہیں، یہاں مار دیا کہ ایک کلے پہ دوسرے بھی کلے پہ مارو صاحب، کئی ہم شریف لوگ ہیں ہاتھ میں اٹھاتے نہیں لڑتے، بزدلی ہے۔ گلا پکڑ لیا، جیب میں کے پیسے نکال لیا، ارے صاحب میرے کو چھوڑ دو، ہونا تو یہ جیب میں بھی پیسے ہے، لے لے کے چلے جاؤ، یہ بزدلی ہے، اخلاق نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سعید ابن زید راوی ہیں، حضور نے فرمایا جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے کرتے قتل ہو گیا اللہ کی نظر میں شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا اللہ کی نگاہ میں شہید ہے،
جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا اللہ کی نگاہ میں شہید ہے، جو شخص اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو گیا اللہ کے راستے میں اللہ کی نگاہ میں شہید ہے۔ کوئی آیا ڈرایا نکالے مال دے دیے، یہ بزدلی ہے، اخلاق نہیں ہے، مقابلہ کیجئے اس سے، میرا مال میں تجھے کیوں دوں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے وہ سب سے مقابلہ کر سکے، مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے ذرا تھوڑا پاور آتے دوسروں کو ڈرانا شروع کر دیتے، دوسروں کو دھمکانا شروع کر دیتے، ذرا تھوڑا آ گیا ذرا 4-5 اٹھا دیا بولے تو بس ہاں دیکھو اب میرے، یہ ہماری غلیظ عادت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں طاقت رکھیے، طاقت کا غلط استعمال مت کیجیے۔ طاقت آ گئی نہ دادا گیری کرو، نہ دادا گروں کا ساتھ دو، نہ کسی کی چمچا گیری کرو، بلکہ اپنے حق کے لیے خود لڑنا سیکھو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ۔ نوجوان بچے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں صبح میں پڑے مت رہو بستروں میں، فجر پڑھو، فجر پڑھ کے جھیم کرو، دنگلوں کو جاؤ، میدانوں میں جاؤ، اپنی صحت اور قوت بناؤ۔ کوئی بڑے سے بڑا شاکر کیوں نہ آئے، مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھو اپنے اندر، دکھاؤ مت ٹائٹ کپڑے پہن لے کے سب بتا لینا، یہ پہلوانی کی علامت نہیں ہے۔ اپنی مردانگی، اپنی طاقت کو چھپا کے رکھنا یہ علامت ہے پہلوان ہونے کی۔ ہاں اگر تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو، اس کے باوجود تم اس کو معاف کر رہے ہو، یہ تمہارے بڑے اخلاق۔ کوئی بڑا پہلوان آ کے میرے کو مار دیا، میں اسے لڑ ہی نہیں سکتا ہوں، جان دو میں معاف کر دے رہا ہوں۔ ارے تو معاف نہیں کرا تو اور کر کیا سکتا؟ لڑنے کی تو طاقت ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ تو معافی کرنا پڑتا، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے لوگ آئیں، گاڑی چوری ہو گئی، جان دو اللہ کے راستے میں، دال چڑھ گئی جب دیتے دوسروں کو، لیو اللہ کے راستے میں، پیسے چوری ہو گئے صدقہ کر دیا، صدقہ سمجھ گیا۔ ارے رہے خود دیتا تو صدقہ سمجھا جاتا تھا، چوری ہونے کے بعد کئی کا صدقہ ہے؟ کچھ مصیبت آ گئی، پیسے چوری، بلا ٹل گئی، ارے رہے خود دیتے تو بلا ٹلتی تھی، اب چلے گئے، اب کئی کی بلا، تیرے اوپر بلا آ گئی، پیسے چلے گئے۔ لہذا کوئی ہمارے اوپر ظلم کرا، جان دو کیا کر سکتے صاحب، ہم لڑتے والے نہیں ہیں، لڑتے نہیں، غلط بات ہے۔ حق پر لڑنا بھی اچھے اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ حضور سے بڑا دنیا میں کوئی با اخلاق نہیں گزرا ہے، اور حق کے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا بھی ثابت۔ ناحق ظلم مت کرو، ناحق ظلم جھیلو بھی مت۔ اور ایمان پر خاتمے کے لیے ایک آخری علامت یہ ہے، حلال روزی کھائیے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حلال روزی کھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کا ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں۔ حلال روزی کا مطلب یہ ہے مال جہاں سے کما رہا ہے وہ طریقہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ کہیں حرام ذریعہ اختیار کر کے تو مال نہیں کما رہا ہے، پھر حلال ذریعے سے مال حاصل کر کے جو چیز کھانے کی خرید رہا ہے وہ چیز حلال ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، مال کو جہاں پہ خرچ کر رہا ہے وہ راستہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ حرام کھانے سے بچنے کا مطلب یہ ہے، پیسہ تو خوب حلال کمائی کے ذریعے خوب کمایا، محنت کیا، دکان چلایا اور خوب حلال کمایا، باجے بجانے میں لٹا دے رہا، پٹاخے پھوڑنے میں لٹا دے رہا، رشوت دینے میں لٹا دے رہا، یہ حرام جگہ پر خرچ کرنا ہے، برکتیں ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اصول کی زندگی گزاریے، اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ 5 باتیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی چیز اپنے ایمان کی فکر کیجیے، دوسری چیز نمازوں کی پابندی کیجیے، تیسری چیز اللہ کا ذکر کیجیے، چوتھی چیز اچھے اخلاق بنائیے، پانچویں چیز حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور 1 منٹ کے اندر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں آپ کو، جن باتوں سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا 2-3 باتیں ہیں۔ زبان پر جس کی وجہ سے کلمہ طیب جاری نہیں ہوتا، سب سے پہلی چیز شراب پینے سے مرتے وقت کلمہ طیب زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ اب تک پی لیا ہے کوئی، توبہ کر لے، آئندہ کبھی نہیں پیوں گا مرے دم تک، عزم کر لے، ہو سکتا اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے اور اللہ حق کرم نوازی کا معاملہ کر دے، کلمہ طیب زبان پہ جاری ہو جائے۔ شراب پینے سے کلمہ طیب زبان پہ جاری نہیں، نشے کی چیز یہ زبان کو لگ گئی، کلمہ جاری نہیں ہوگا مرتے وقت۔
ماں باپ کی نافرمانی سے مرتے وقت کلمہ زبانوں پہ جاری نہیں ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اور آخری چیز جس کی طرف اچھوں کا ذہن نہیں ہے، اگر یہ زبان غلط جگہ پر چلی اور یہ زبان سے دو لوگوں میں دراڑ پیدا ہو گئی، میرے زبان کے جملے کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، میرے زبان کی جملے کی وجہ سے رشتہ داروں میں دراڑیں پیدا ہو گئی، میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے دو دوستوں میں دشمنی پیدا ہو گئی، یاد رکھو جو زبان دشمنی کا کام کرے گی وہ زبان پہ اللہ حق جاری نہیں کرے گا، کلمہ طیب نصیب نہیں ہوگا مرتے وقت. اس لیے زبان کو غلط استعمال مت کرو، دشمنیوں میں مت چلاؤ، نفرتیں پھیلانے میں مت چلاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو